بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت علامہ محسن ملت سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے، اور علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کو محسن ملت اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے احسانات ملت پہ، قوم پہ اور پاکستان کے مومنین مومنات پہ اور دنیا بھر میں رہنے والے مومنین پہ ان کے احسانات تھے، اور وہ واقعاً حقیقی محسن ملت تھے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر جہاں مدارس دینیہ کا جال بچھایا، وہاں امام بارگاہیں، مساجد، مراکز اور مومنین کی مختلف عنوان سے مدد، یہ ان کا ایک ایسا کام تھا جو جب تک یہ دنیا رہے گی یہ باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ صفدر حسین نجفی محسن ملت کیوں کہلوایا؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کی جتنی تنظیمیں ہیں یا ان کے وہ بانی ہیں یا وہ ان کے سرپرست رہے، جن میں تحریک جعفریہ پاکستان جو آج کل اسلامی تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کے سربراہ حضرت علامہ قائد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی ہیں۔ اسی طرح وفاق العلماء شیعہ پاکستان، جن کے سربراہ حضرت علامہ رضی جعفر صاحب ہیں۔ اسی طرح ISO، IO اور بھی جتنی تنظیمیں ہیں، طلباء تنظیمیں، سب کے وہ بانی سرپرست رہے ہیں۔ سب کی تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو مقامی تنظیمیں ہیں ان کی بھی وہ سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے جن کے بارے میں حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ صفدر حسین نجفی چلتے ہیں اور اللہ ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو وہ ایسی شخصیات میں سے تھے، اور ان کے محسن ملت ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے بانی انقلاب حضرت امام خمینی کی خدمت میں وہ رقم پیش کی، جب وہ پیرس کے اندر مقیم تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی اور ان کے معاون مرحوم سیٹھ نواز شلی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کو محسن ملت اس لیے کہا جاتا تھا، بلکہ کہا گیا ہے اور آج تک کہا جاتا ہے اور کہتے رہیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر مدارس دینیہ کی بنیاد رکھی اپنی قوم ملت کی تربیت کے لیے، جس میں امریکہ، UK اور اسی طرح ایران کے اندر انہوں نے بنیاد رکھی، اور بھی باقی ممالک کے اندر وہ ابھی سوچ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہ دی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ ان کی ذات جو ہے ایسی عظیم ذات تھی، ایسی عظیم شخصیت تھی اس صدی کی، ایسے باکمال شاگرد پیدا کیے کہ ان کا بھی اپنی جگہ پہ مقام، عزت، رفعت موجود ہے۔ بعض شاگرد ان کے دنیا سے چلے گئے ہیں اور بعض ان کے شاگرد زندہ ہیں۔ ان کا ایک 3 لفظوں میں مشہور قول، فرمان، جس کو میں جب بھی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری تعلیمات ان اقوال میں قرآنی تعلیمات ہیں۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ آپ 3 کام کریں، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے آپ پرواہ نہ کریں۔ سب سے پہلا کام آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو۔ دوسری بات وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اہل بیت اور قرآن کے ساتھ مودت کریں، تمسک کریں، ایسا ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو، آپ کا اوڑھنا بچھونا قرآن و اہل بیت، قرآن کو ہمیشہ آپ رواج دیں، اور اہل بیت کا گھر گھر آپ تذکرہ کریں، جس کا زندہ ثبوت وہ خود تھے۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے میں اور کروانے میں وہ ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے۔ تیسری بات وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے والدین کا احترام کریں۔ یہ ایک، میں کہتا ہوں کہ دین کا ایک خلاصہ ہے جو انہوں نے ان 3 بہت ہی خوبصورت جملوں کے اندر بیان کیا۔ اگر دین کو آپ اکٹھا کریں تو دین بنتا ہی یہی ہے، توحید اور توحید کے بھیجے ہوئے نمائندے اور ان کے نمائندوں کے بتائے ہوئے اصول۔ تو
اللہ تعالی حضرت محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے، اللہ ان کا مقام عالی ہے، متعالی فرمائے۔ خود بندہ حقیر نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آج بھی میں خود ان کی تصویر سے جب ان کو غور سے دیکھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا وہ مجاہد اور عظیم شخصیت تھے کہ اس کے جانے کے بعد بھی ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اللہ ان کی قبر مبارک پہ اپنا نور نازل فرمائے اور انہیں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ محشور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے اور امام مہدی کے ظہور میں دوبارہ ان کی رجعت ہو اور اللہ ان کو یاران امام مہدی میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔